مغل بادشاہ ہمایوں کے بارے میں یہ کہانی مشہور ہے کہ ایک دفعہ وہ بہت بیمار ہو گئے۔ ان کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے والد اور انڈیا میں مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر نے ان کے بستر کے 3 چکر لگائے اور دعا کی کہ اے خدا، اگر جان کے بدلے جان دی جا سکتی ہے تو میں اپنے بیٹے ہمایوں کی جان کے بدلے میں اپنی جان دوں گا۔ ہمایوں کی بہن گلبدین ہمایوں کی سوانح عمری میں لکھتی ہیں کہ اسی دن سے بابر کی حالت خراب ہونے لگی اور ہمایوں ٹھیک ہونے لگے۔ بابر بستر سے لگ گئے۔ جب ایسا لگا کہ اب وہ زندہ نہیں رہیں گے تو ہمایوں کو سنبھل سے بلایا گیا۔ ہمایوں اپنے والد کی وفات سے 4 دن پہلے آگرہ پہنچے۔ بابر نے اپنے تمام جرنیلوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہمایوں ان کا وارث ہوگا۔ تمہیں اس کا بھی اسی طرح خیال رکھنا ہے جس طرح تم نے میرا خیال رکھا ہے۔ ہمایوں کے لیے یہ درس دیا تھا کہ وہ اپنی رعایا اور بھائیوں کا خیال رکھے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ہمایوں 6 مارچ سن 1508 کو کابل میں پیدا ہوئے۔ جب وہ ہندوستان کے تخت پر بیٹھے تو ان کی عمر صرف 27 سال تھی۔ اس عمر میں ہی انہوں نے وہ تمام اچھی اور بری خوبیاں دکھائی جو آخر دم تک ان کے ساتھ رہیں اور جس کی وجہ سے کبھی کامیابی ملی اور کبھی سخت مایوسی۔ 12 سال کی عمر میں بابر نے ہمایوں کو بدخشاں کا گورنر بنا دیا۔ 17 سال کی عمر میں ہمایوں نے ہندوستان کی مہم میں اپنے والد کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جنگ لڑی۔ بابر نے اپنی سوانح عمری بابر نامہ میں لکھا ہے کہ میں نے ہمایوں کو حصار فیروزہ کے گورنر کی قیادت میں ابراہیم لودھی کی آگے آنے والی فوج کا سامنا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اس نے لودھی کے سپاہیوں کو شکست دی تو میں نے ہمایوں کو حصار فیروزہ جاگیر کے طور پر دے دی۔ پانی پت میں فتح کے بعد میں نے اسے آگرہ پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہاں گوالیار کے بادشاہ کے خاندان نے اسے ایک بڑا ہیرا دیا جس کی قیمت سے پوری دنیا کے لوگوں کو 2.5 دن کا پیٹ بھرا جا سکتا تھا۔ جب میں آگرہ پہنچا تو میرے بیٹے نے مجھے وہ ہیرا دکھایا لیکن میں نے وہ ہیرا اسے واپس کر دیا۔ بابر کی موت کے وقت مغل حکومت اس قدر غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی کہ ان کی موت کا معاملہ 3 دن تک بیرونی دنیا سے پوشیدہ رکھا گیا۔ 30 دسمبر سن 1530 کو ہمایوں ہندوستان کے تخت پر بیٹھے۔ ایسم برک اپنی کتاب اکبر دی گریٹسٹ مغل میں لکھتے ہیں ہمایوں نے گھڑ سواری اور تیر اندازی میں مہارت حاصل کی تھی لیکن ان میں اپنی فتح کو مستحکم کرنے کی قوت ارادی کی کمی تھی۔ ان کے پاس قائدانہ کرشمے کی بھی کمی تھی اور کئی بار ان کے ساتھیوں نے انہیں اس وقت چھوڑ دیا جب انہیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ لیکن ہمایوں میں بھی رکاوٹوں کے دوران ہمت نہ ہارنے کی خوبی تھی جس کی وجہ سے وہ بالآخر اپنا کھویا ہوا تخت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ شہنشاہ کے طور پر اپنی پہلی مہم میں ہمایوں نے سن 1531 میں جون پور کے قریب محمود لودھی کو شکست دی تھی۔ سن 1534 میں انہیں شیر شاہ کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کچلنے کے لیے مشرق جانا پڑا لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچ پاتے انہیں بہادر شاہ کی دھمکی سے نمٹنے کے لیے واپس لوٹنا پڑا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیر شاہ کی طاقت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ سن 1534-35 میں ہمایوں نے مالوا اور گجرات پر فتح حاصل کی۔ مارچ سن 1537 میں ہمایوں ایک بار پھر شیر شاہ کو کنٹرول کرنے کے لیے مشرق کی طرف بڑھا۔ اس نے بنگال کے دارالحکومت گوڑ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس زمانے کے مشہور مورخ جوہر آفتابچی اپنی کتاب تذکرہ الواقعات میں لکھتے ہیں کہ گوڑ پر قبضہ کرنے کے بعد ہمایوں نے اپنے آپ کو اپنے حرم میں قید کر لیا اور زیادہ دیر تک اس سے باہر نہ نکلا۔ تب تک شیر شاہ نے بنارس اور جون پور پر قبضہ کر لیا تھا اور ہمایوں کے دارالحکومت واپس آنے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ وہ لکھتے ہیں کہ 7 جون سن 1539 کو چوسا کی جنگ میں ہمایوں کو شکست ہوئی۔
ہمایوں نے خود اس لڑائی میں حصہ لیا اور ایک تیر اس کے بازو پر بھی لگا۔ جب اس نے اپنے سپاہیوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو کسی سپاہی نے ان کے حکم کی تعمیل نہ کی۔ ہمایوں کو جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ گنگا پار کرتے وقت ان کا گھوڑا دریا کے تیز دھارے میں بہہ گیا۔ ایک بہشتی نے اپنی مشق دے کر ہمایوں کو ڈوبنے سے بچایا۔ بعد میں ہمایوں نے بہشتی کو آدھے دن کے لیے اپنے تخت پر بٹھا کر اس کا بدلہ چکا دیا۔ اگلے سال ہمایوں اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے نکلے، لیکن ان کے بہت سے ساتھیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور انہیں ایک بار پھر 17 مئی سن 1540 کو قنوج میں شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست ہوئی، جبکہ ہمایوں کی فوجوں کی تعداد شیر شاہ سے زیادہ تھی۔ جوہر آفتابچی لکھتے ہیں، افغان فوجی ہمایوں کی آنکھوں کے سامنے ان کا توپ خانہ لوٹ رہے تھے۔ پھر ہمایوں نے ایک پرانے ہاتھی کو دیکھا جو کبھی ان کے والد کے پاس ہوا کرتا تھا۔ وہ اس ہاتھی پر بیٹھ گئے، لیکن تبھی انہیں محسوس ہوا کہ ہاتھی کا مہاوت اسے دشمن کے کیمپ کی طرف لے جا رہا ہے۔ صحن میں چھپے ایک خواجہ سرا نے ہمایوں سے سرگوشی کی کہ وہ اپنی تلوار سے مہاوت کا سر قلم کر دے، لیکن ہمایوں ہاتھی پر سوار ہونا نہیں جانتا تھا اور مہاوت کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ لیکن خواجہ سرا نے انہیں بتایا کہ وہ چھوٹے ہاتھی پر سوار ہونا جانتا ہے اور وہ انہیں کسی محفوظ مقام پر لے جائے گا۔ ہمایوں نے اپنی تلوار سے مہاوت کا سر قلم کر دیا۔ ابو الفضل نے اکبر نامہ میں بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے، لیکن انہوں نے کسی خواجہ سرا کا ذکر نہیں کیا۔ حیدر مرزا دوغلت اپنی کتاب تاریخ رشیدی میں لکھتے ہیں، اس دن 17,000 سپاہی ہمایوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، لیکن جب وہ بھاگا تو وہ اکیلا تھا، نہ سر پر ٹوپی تھی اور نہ پاؤں میں جوتے تھے۔ ہمایوں نے ادھار کے گھوڑے پر قنوج سے آگرہ کا سفر کیا، لیکن شکست کی خبر ان سے پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جوہر لکھتے ہیں کہ تقریباً 3,000 دیہاتیوں نے ہمایوں کو آگرہ کے آدھے راستے بان گاؤں کے قریب روکا۔ یہ دیہاتی شکست خوردہ فوج سے لوٹ مار میں مہارت رکھتے تھے۔ ہمایوں نے ان گاؤں والوں سے نمٹنے کے لیے اپنے بھائی ہندال اور عسکری سے مدد مانگی، لیکن وہ آپس میں لڑنے لگے۔ کسی طرح ہمایوں ان گاؤں والوں سے پیچھا چھڑا کر آگرہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ تاہم جولائی سن 1540 میں اپنے والد کی وفات کے 10 سال بعد ہمایوں کو آگرہ بھی چھوڑنا پڑا۔ جب ہمایوں آگرہ سے بھاگنے لگا تو شیر شاہ نے اپنے راجپوت سپہ سالار بہمدت گوڑ کو ایک بڑی فوج کے ساتھ اس کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا۔ عباس سروانی لکھتے ہیں کہ گوڑ کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ہمایوں سے لڑنے کے بجائے اس کا پیچھا کرے۔ ہمایوں کا پیچھا کرنے کا مقصد اسے پکڑنا نہیں تھا، بلکہ اسے ہندوستان سے بھگانا تھا۔ ہندال اور عسکری دونوں نے شیر شاہ کے خلاف پہلی مہم میں ہمایوں کا ساتھ دیا تھا، لیکن گوڑ میں ہندال نے انہیں چھوڑ کر آگرہ واپس آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہاں ہندال نے ہمایوں کی غیر موجودگی میں اقتدار سنبھالا اور وہاں اس کے نام پر خطبہ پڑھا گیا۔ ہمایوں نے شیر شاہ سے لڑنے کے لیے اپنے بھائیوں کے سامنے اتحاد کی تجویز پیش کی، لیکن ان کے بھائی کامران نے اسے قبول نہیں کیا۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ لاہور روانہ ہو گیا۔ گلبدن بیگم لکھتی ہیں، ہمایوں نے لاہور سے شیر شاہ کو پیغام بھیجا، میں تمہارے لیے پورا ہندوستان چھوڑ آیا ہوں، کم از کم مجھے لاہور میں رہنے دو۔ شیر شاہ کا جواب تھا کہ میں تمہارے لیے کابل چھوڑ آیا ہوں، تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ ہمایوں نے اگلے 15 سال تخت دلی سے دور ایران، سندھ اور افغانستان میں گزارے۔ شیر شاہ مئی سن 1545 میں ایک دھماکے میں مارا گیا۔ سن 1553 میں اس کے بیٹے کی موت کے بعد سلطنت بکھرنے لگی۔ سن 1554 میں کابل سے خبریں آنے لگی کہ سلیم شاہ سوری کا انتقال ہو گیا اور اس کے بیٹے کو اس کے چچا نے قتل کر دیا ہے۔ اسی لیے ہمایوں نے ہندوستان پر حملہ کرنے اور اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب ہمایوں نے نومبر کے وسط میں کابل سے ہندوستان کی طرف کوچ کیا تو اس کے پاس 3,000 سپاہی تھے۔ جب ہمایوں نے ہندوستان پر حملہ کرنے کی مہم کے دوران دسمبر سن 1554 میں دریائے سندھ کو عبور کیا
سوری خاندان کے 3 دعوے دار تھے۔ ان میں سب سے نمایاں سکندر شاہ تھا، جس کے پاس دلی سے پنجاب کے روہتاس تک کنٹرول تھا۔ ہمایوں نے اس مہم میں حصہ لینے کے لیے بیرم خان کو قندھار سے بلایا تھا۔ ان کا 12 سالہ بیٹا اکبر بھی ساتھ تھا۔ جب ہمایوں 24 فروری سن 1555 کو لاہور میں داخل ہوا تو اسے کسی قسم کی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہمایوں کی فوج 23 جولائی سن 1555 کو دلی میں داخل ہوئی، لیکن قسمت نے دیر تک اس کا ساتھ نہ دیا۔ 24 جنوری سن 1556 کو ہمایوں نے گلاب کے پانی کا آرڈر دے کر افیون کی آخری خوراک لی۔ دوپہر میں ان کی ملاقات کچھ لوگوں سے ہوئی جو حج سے واپس آئے تھے۔ انہوں نے انہیں سرخ پتھر سے بنی اپنی لائبریری میں ملنے کی دعوت دی جو چھت پر تھی۔ چھت پر ملاقات کی ایک اور وجہ تھی تاکہ ملحقہ مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہونے والے لوگ اپنے شہنشاہ کی جھلک دیکھ سکیں۔ ملاقات کے بعد ہمایوں نے اپنے ریاضی دان کو اس بات کی تصدیق کے لیے بلایا کہ اس دن زہرہ آسمان پر نظر آئے گا، تاکہ وہ اس مبارک موقع پر کچھ لوگوں کی ترقی کے احکامات جاری کر سکیں۔ گل بدن بیگم ہمایوں کی سوانح عمری میں لکھتی ہیں کہ اس دن بہت سردی تھی اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ ہمایوں سیڑھیاں اترنے لگا، وہ ابھی دوسری منزل پر ہی پہنچا تھا کہ قریبی مسجد سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر۔ ہمایوں ایک مذہبی شخص تھا۔ جیسے ہی اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑی، وہ جھک گیا اور سجدے میں بیٹھنے کی کوشش کی، اس لیے ان کی ٹانگ ان کے جامے کے گھیر میں پھنس گئی۔ ان کا پاؤں پھسل گیا اور شہنشاہ سیڑھیوں سے گر پڑے۔ دوڑتے ہوئے ان کے معاونین نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ سب بھاگتے ہوئے نیچے پہنچے تو ہمایوں زمین پر پڑے تھے۔ ان کے سر پر گہری چوٹ تھی اور دائیں کان سے خون رواں تھا۔ ہمایوں نے پھر آنکھ نہیں کھولی۔ سلطان زینے سے گرنے کے 3 دن بعد فوت ہو گئے۔ ہمایوں کی قیادت کرنے کی صلاحیت ہمیشہ سوالوں میں رہتی تھی، لیکن ان میں دوسری خوبیاں تھیں۔ انہیں پڑھے لکھے لوگوں اور شاعروں کی صحبت بہت پسند تھی۔ جنوب میں اپنی انتخابی مہم کے دوران وہ بہت سی نایاب کتابیں اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ابو الفضل لکھتے ہیں کہ اشتر گاؤں میں فتح کے بعد ہمایوں کو اس وقت بہت خوشی ہوئی جب انہیں کپچب کے قریب شکست کے دوران اپنی کچھ کھوئی ہوئی کتابیں ملی۔ ایران میں قیام کے دوران ان کی ٹیم میں ہمیشہ ایک لائبریرین موجود تھا۔ جہاں بھی شاہی کیمپ ہوتا تھا وہاں لائبریرین کی موجودگی ضروری تھی۔ ہمایوں کو علم نجوم پر بڑا یقین تھا۔ وہ ہر روز سیاروں کے رنگ کے مطابق کپڑے پہنتے تھے۔ بدیوانی اپنی کتاب منتخب التواریخ میں لکھتے ہیں کہ چلنا شروع کرنے سے پہلے ہمایوں اپنا دایاں قدم اٹھاتے تھے۔ اگر کوئی شخص بایاں قدم رکھ کر ان کے کمرے میں داخل ہوتا تو وہ اسے باہر نکال دیتے اور دائیں قدم سے دوبارہ اندر آنے کو کہتے۔ ہمایوں کی فطرت اور فن میں دلچسپی اس حد تک تھی کہ ایک بار جب ایک خوبصورت پرندہ سندھ میں ان کے خیمے میں داخل ہوا تو انہوں نے خیمے کا دروازہ بند کر کے ایک مصور کو بلایا کہ اس پرندے کی تصویر بنوائی اور اس کے بعد پرندے کو آزاد کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔